آج خان صاحب گئے ہوئے تھے سر آپ کے صوبے میں، حلقے میں یا چیزوں میں، تو آج اور کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے آپ کے حوالے سے کہا کہ نور عالم صاحب ووٹ مانگنے آئیں گے اور یہ ساری چیزیں کریں گے. تو خان صاحب کے ساتھ ہمیں کچھ سمجھ تو آتی ہے کہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرا خیال ہے یو آر ون آف ویری فیو جنہوں نے سٹارٹ میں یہ پچھلے سے 2 سالوں سے پہلے انہوں نے ان کی مہنگائی پہ دیگر ایشوز پہ آپ نے تنقید کرنا شروع کی تھی. تو خان صاحب تو لگتا ہے کہ آپ پر سب سے زیادہ غصے میں ہیں. ایک تو غصے کے ہمیں وجوہات سمجھ آ رہی ہیں کچھ، کوئی آپ خود سے بھی بتائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، خان صاحب اتنے ناراض کیوں ہیں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رؤوف کلاسرا صاحب. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو کوئی مطلب ان کو کوئی کویسچن کرے ان کو وہ اچھا نہیں لگتا. میں نے 2-3 سال پہلے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میں اب بھی اٹھاتا ہوں. میں نے پرسوں بھی جب عمران خان صاحب نے ابھی استعفیٰ دیا ہے اس کے بعد بھی میں نے اس دن اسپیچ کی اور میں نے باقاعدہ آواز اٹھائی ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کی ہے کہ آپ پشاور آئیں گے یا ان کے جو وہ ہیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری خاندان وہاں پہ 200-300 سال سے رہ رہا ہے اور الحمدللہ جدی پشتی گھر میں رہتا ہوں. میں کوئی لوگوں کی طرح گفٹڈ گھروں میں نہیں رہتا جن کے لیے پھر رسیدیں بنانی پڑتی ہیں ان کو اور ان کے دوستوں کو. تو میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں. میرا انہوں نے باقاعدہ 3 سال عمران خان صاحب نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے باقاعدہ وہ کیا تھا اور میں نے ان کو 1860 سے بلکہ 1929 میں پہلے جمع بندی بنی تھی اس کا باقاعدہ ریکارڈ دیا. میرے ساتھ 1 انچ بھی باہر سے کچھ نہیں ہے. واٹ ایور آئی ہیو میرا انہیریٹڈ ہے. جہاں تک پشاور جانے کی بات ہے تو یہ تو دن کی بات کرتے ہیں. میں رات میں بھی پھرا ہوں اور دن میں بھی پھرا ہوں اور پھروں گا. الحمدللہ میں نے وہاں پہ جا کر لائیو فیس بک پہ وہ پروگرام کیا اور میں کباب جہاں چپل کباب بنتے ہیں وہاں پہ لوگوں میں کھڑا ہو کر میں نے وہ بنایا. اس لیے بنایا کہ یہ تاثر یہ ان کا یہ سوچ ہے کہ کوئی پٹھان قوم جو ہے کوئی بس لوگوں کو گولی مارتے ہیں اور سر قلم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی سن آف دا سوائل ہوں. آپ تو خیر باہر سے آ کر تھوڑی سی دیر میں چیف وزیر اعلیٰ ہاؤس یا گورنر ہاؤس میں وہ کر لیتے ہیں. جس طریقے سے آپ کے مطابق تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا تو اچھا ہے. جو آپ کو کرٹیسائز یا کوئی پالیسیز کو کرٹیسائز کر دیتا ہے تو آپ کے مطابق وہ برا ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس طریقے سے دنیا نہیں چلتی. یہ سر اگلا الیکشن جو ہے خان صاحب آپ اپنے کسی اور پارٹی کے اس پہ ٹکٹ پہ لڑیں گے، پی ٹی آئی سے لڑیں گے یا کوئی آزاد لڑیں گے؟ ڈیفینیٹلی الیکشن تو لڑیں گے، کوئی ابھی اسٹریٹجی کوئی پالیسی؟ دیکھیں کلاسرا بھائی انہوں نے تو ایک کہا ہے نا کہ آپ آئیں گے نہیں، آپ ووٹ نہیں لے سکیں گے. ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز تو ہوتا ہے سیاست میں لیکن میں کوئی امپوز ہم وہ لوگ ہیں جو امپوز نہیں ہوتے، مسلط نہیں کیے جاتے جیسے ان کو مسلط کیا گیا تھا اس ملک پہ اور اس صوبے پہ. تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسلط نہیں ہوتا. ووٹ سے جیتنا اور ہارنا یہ ایک وہ ہے، عوام کی مرضی ہے. بندہ جیت بھی جاتا ہے، ہار بھی جاتا ہے لیکن مسلط نہیں کیا جاتا. تو آپ تو مسلط ہوئے تھے اگر پھر ان کا یہی سوال ہے. جہاں تک لوٹے اور وہ تو جب میں پیپلز پارٹی سے آیا تھا تو اس وقت اچھا تھا، جب ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو برا ہو گیا. جو بھی بندہ تو پھر یہ ذرا ارد گرد لیفٹ رائٹ پہ دیکھ لے، ان کے ساتھ تو برمار بنی ہوئی ہے لوٹوں کی. تو ان کے ساتھ کون سا اور پھر اگر کرپشن کی دیکھتے ہیں تو ان کے ارد گرد تو سارے کرپشن. تو احتساب سے میں تو نہیں ڈرتا ہوں. میں تو اب بھی کلاسرا صاحب، عامر متین صاحب، آپ جا کر پلیز میرا اکاؤنٹیبلٹی آپ بھی کر لیں. میں آپ کو بھی اختیار دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں جو آپ کے ناقدین ہیں حکومت کی طرف سے، وہ کہتے ہیں بہت سارے کام تھے، ایشوز تھے، چیزیں تھیں، آپ کو انہوں نے سر میرے تو نہ بزنس ہے وہ نہیں کیا تو اس کے بعد آپ ناراض ہو گئے. دیٹس دیئر ورژن آف دا سٹوری. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میرے کوئی کارخانے ہیں چینی کے، نہ میں آئی پی پیز والا ہوں. میں تو زمیندار بندہ ہوں، زمینیں وہ رکھتا ہوں جو بیچ کر کھاتا ہوں.
اب میں تو پیپلز پارٹی میں بھی عامر متین بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا، میں اس پہ عامر متین بھائی آپ ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں، میں بالکل پیپلز پارٹی میں بھی میں بات کرتا تھا، اس وقت بھی لیڈرشپ نے مجھے نزدیک بیٹھا بنا دیا تھا، لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں نے اپنے حلقے کے لیے آواز اٹھائی، اس وقت میں نے 105 دیہات کو سوئی گیس دے دی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا، اور اب بھی میں کہتا ہوں اگر میرے حلقے کا کوئی بھی کام نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا، ہم تو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے نور عالم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بالکل ایک دفعہ بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے متعلق جب آپ نے تنقید شروع کی تھی تو میں اتفاقاً وہاں پہ موجود تھا شہری رحمان کے دفتر میں، اور آپ آئے تھے اور انہوں نے پھر آپ کے ساتھ اچھی گفتگو ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے دیکھا کہ سب کچھ ہنکی ڈوری ہوا، آپ اور ہم کئی دفعہ نجی محفلوں میں بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک ظاہر سارے باعزت لوگ ہوتے ہیں، پر زیادہ باعزت طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر اختلافات ہوں تو پھر ریزائن کیا جائے اور اس کے بعد پھر بات کی جائے، اور ریزائن کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگ اگر آواز کوئی لگائیں گے تو وہ بھی حق بجانب ہوتا ہے، یہ نہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور آپ کا ذرا سن لیں ایک منٹ، وہ آپ کا مبینہ طور پہ جو آپ کو آواز اس پہ میریٹ ہوٹل میں لگائی گئی اور اس کے بعد پھر وہ جو ریئیکشن نظر آیا آپ کا اور آپ کے کولیگز کا، وہ بہت زیادہ اس پہ کنٹروورسی رہی کہ شاید شدید تھا۔ جب یہ اس طرح کے کام کریں جس کے متعلق جو کہ قانوناً بھی مشتبہ ہیں، اخلاقاً بھی مشتبہ ہیں، تو پھر برداشت بھی ہونی چاہیے۔ عامر متین بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، وہ انسیڈنٹ کوئی اچھا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ افطار سے پہلے اس بندے نے آوازیں کسی، گالی دی، میں خاموش ہو گیا، لیکن جب آپ کو کوئی بھی غیرت مند اگر آپ کو ماں، بہن، بیٹی کی، بیوی کی گالی دے گا نا جی، یہ میں آپ کو آئی ڈونٹ نو، ہم کوئی وہ امریکہ اور یونائٹڈ سے وہ انگلینڈ میں تو رہتے نہیں ہیں کہ جو ماں بہن بیٹی کو گالی دے دے اور ہم بس سنتے رہے، ہم انہیں کہیں کہ جی وہ آگے سے وہ کہہ دینا کہ I will sue you، نہیں وہ والا نہیں ہوتا سر، ہاں اچھا واقعہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں ماں بہن بیٹی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ وہ بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں، مگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کسی کی سیٹ پہ، پارٹی کی سیٹ پہ آ کے اس کے بعد پھر انحراف کر دینا وہ اخلاقی طور پہ اچھی چیز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، لیٹ می آنسر سر، میں اس دوسرے پارٹ پہ بھی آتا ہوں۔ بات یہ ہے، جگہ تک آپ نے ٹکٹ کی بات کی تو سر میں تو خیر پہلے استعفیٰ دینا چاہتا تھا، آج سے سال ڈیڑھ پہلے، لیکن میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے منع کیا۔ ووٹ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ سر حلقے کے لوگوں نے دیا ہوتا ہے، پارٹی کی جو وہ ہوتی ہے، اچھا اس پارٹی کے پیچھے میں نہیں گیا تھا، یہ پارٹی میرے پیچھے آئی۔ لیٹ می کلیریفائی ون تھنگ کہ میں اس پارٹی کے پیچھے نہیں گیا تھا، مجھے کوئی بھی اللہ معافی دے، ان کا اپنا جو 2013 میں ان کو جو دے دی گیا تھا نا، مطلب جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے، میں نے جب when I use the word impose، جب 2013 میں بھی ہمارے صوبے پہ ان کو امپوز کر دیا گیا تھا تو اسی طریقے سے انہوں نے پھر ڈیلیور نہیں کیا تھا تو یہ میرے پیچھے آ گئے تھے، میں ان کے پیچھے، اور ان کا A to Z سب آ گئے تھے سر۔ تو اس لیے جہاں تک یہ آپ سے ملنے کون آیا تھا خان صاحب، کون آپ سے آیا تھا پیچھے، مطلب ہے یہاں پارٹی کی طرف سے؟ ان کے ٹاپ فرام گراؤنڈ لیول ٹو ٹاپ لیڈرشپ، جو بھی پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے وہ گورنر شاہ فرمان ہوں، چاہے اسد کیسر ہوں، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، چاہے جہانگیر ترین صاحب تھے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ جو جتنے بھی، اور چاہے نیچے سٹاف ہو، نیچے ورکر، وہ سب میرے پیچھے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ یار میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بنتا، کیونکہ میں ہوں آزاد خیال، میں عوام کے لیے سوچتا ہوں، آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں آپ جیسا بندہ چاہیے جو آواز اٹھا سکے۔ تو بات یہ ہے، میں تو اب بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ غداری کرے، جو پیسے پہ بک جائے، جو غریب کا مال کھا جائے۔ تو یہ ذرا میں نے تو یہ قسم جو اسمبلی میں کھائی ہے، ذرا میں سارے لیڈران سے یہ کہتا ہوں، آپ کے پروگرام کے صدر سے، عمران خان صاحب سے، ساری لیڈران سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا یہ قسم کھا لیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایسے ہی وہ ہوں گے، آپ نے کبھی اپنی کرسی کا غلط استعمال نہیں کیا، کیا آپ نے کبھی نور عالم صاحب یہ بتائیں کہ اب پرائم منسٹر نے آپ کو چیلنج کر دیا کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں،
آگے آپ نے کہا کہ میں وہاں چپل کباب کر کے کھا کے آ گیا، تو ایک دفعہ اعلان کر کے کہ جی میں وہاں پہ جلسہ کرنے کے لیے پبلکلی جا رہا ہوں، ٹائم اور وقت دے کے اناؤنس کرنا چاہیں گے آپ اور جانا چاہیں گے اعلان کر کے؟ بالکل اعلان کر کے انشاءاللہ ابھی بتائیں، ابھی کوئی ڈیٹ بتائیں، ابھی بتانا چاہیں گے ڈیٹ اور ٹائم؟ عید کے بعد آپ کو جلسہ بھی کروا کے دکھاؤں گا امیر متین صاحب، آپ جیسے کہیں گے انشاءاللہ دکھاؤں گا، اور کیونکہ میرا ووٹر غریب ہوتا ہے اور مجھے ووٹ دینے والا بھی غریب بندے ہی ہیں، میں کوئی اپنے آپ کے ساتھ یہ بڑے بڑے وہ نہیں وہ کرتا، اور نہ میں الیکشنوں میں کروڑوں روپے لگاتا ہوں، میرا الیکشن بہت منیمم پیسوں پہ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، میں کوئی ووٹ خریدتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے جو بندے ووٹ خریدتے ہیں وہ پھر اب وہ واپس وہ کرتے ہیں، میں وہ چیزیں نہیں کرتا ہوں، مجھے جو بھی وہ ہے دیکھیں عزت اللہ دیتا ہے، میں یہ بندوں کی باتوں پہ نہیں جاتا ہوں، اور نہ اس لحاظ سے ہاں یہ ہے، میں امیر متین صاحب میں نے جو قسم کھائی ہے، پلیز آپ سارے لیڈران سے یہ قسم بشمول عمران خان لیجئے گا، ان سے کہیے گا کہ کیا جو چیز، کیونکہ میں نے کوئی توشہ خانہ سے کوئی چیز نہیں لی، میں نے کوئی گاڑی حکومت کی نہیں لی، میں نے کوئی کارخانہ پیٹرول پمپ نہیں بنایا، ان سے یہ پلیز کہیے، اور میں نے نہ اپنے دوستوں کو نوازا، یہ بھی آپ پلیز ان سے ضرور وہ کیجیے گا، وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی جائیے گا، وہاں پہ میں نے کوئی کیسز اپنے اگر میرے فیملی ممبرز کے خلاف میں نے اپنے دوستوں کے خلاف یا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف میں نے نیب کو نہیں کہا کہ آپ کیسز ان کے خلاف نہ چلائیں، مطلب آپ یا روک دیں، تو میں ایسے بندہ نہیں ہوں، میں تو جو کرپشن کرے گا انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں، یہ نہیں ہے الزام لگانا بہت آسان کام ہے، اس کو مجرم ثابت کریں پھر آپ اس کو کہیں کہ ہاں یہ خراب بندہ ہے۔ میری طرف سے لاسٹ سوال کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ گوشواروں کے مطابق سب سے پاکستان میں جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں سب سے امیر آدمی آپ کہلوائے تھے گوشواروں کے لحاظ سے، تو وہ اتنا پیسہ جو آپ نے اکٹھا کیا ہوا کیا عرض ہے غربت غریب لوگوں میں بانٹنے میں، وہ گھر میں ہی رکھ رہے ہیں آپ نے، کیوں نہیں بانٹتے آپ نے کہا میں کوئی پیسہ نہیں خرچتا، بالکل غریبوں کا خرچہ کریں، اتنے امیر آدمی ہیں آپ۔ امیر متین بھائی میں ہوں، جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری زمینیں ہیں، باپ دادا پر دادا ہم نے آخری زمین 1944 میں شفے پہ لی تھی، 1944 بیفور 3 سال پاکستان سے پہلے کی، اس کے بعد جتنے بھی میرے وہ ہیں وہ سارے نمبر خسرے کتونیاں آپ سب دیکھ سکتے ہیں، وہی ہیں جو مجھے باپ دادا، جہاں تک وہ زمین ہے مٹی کی قیمت میں نے کوئی جھوٹ ہی نہیں بتائی، لوگ جھوٹ بتا لیتے ہیں، لوگ تو پرائے دیکھیں، میں نے بتایا میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ لوگوں کو بیویاں پھر گفٹ بھی دینا شروع کر دیتی ہیں، دوست بھی گفٹ دینا شروع کر، مجھے تو نہ میری بیوی یہ کن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سر؟ یہ آپ نے 3-4 دفعہ گفٹ کی بات کی ہے، مطلب ویورز مائٹ بی کنفیوزڈ کہ کس نے کس کو گفٹ دیا سر گھر وغیرہ کا؟ میں سر 300 کنال گفٹڈ گھر میں نہیں رہتا ہوں، اور اس کے لیے پھر میں نے راشد کا نام لیا، میں نے کہا میں وہ میرے لیے رسیدیں پھر نہیں بناتے لوگ دوست۔ آپ بنی گالا کی بات کر رہے ہیں سر، جو جمیمہ خان صاحبہ نے دیا تھا خان صاحب کو گھر؟ بہت سی بنی گالا، بہت سی جگہ سر، آپ عامر بھائی بھی ہنس رہے ہیں، آپ بھی وہ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سر